آدمی بدشگونی نہ لے. اب وہ پرندہ ہے بیچارہ، اس کو کیا معلوم تم کہاں جا کے مرتے آج. وہ تو پرندہ ہے بیچارہ. میرے گھر پر الو بیٹھ گیا تو اب یہ گھر ویران ہو گیا. اور الو کا میرے گھر پر آنا یہ نحوست کی علامت ہے. باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ کیونکہ مصیبت نازل ہوتی ہے. غلطی سے اگر میں باہر چلا گیا تو مصیبت میرے اوپر آ جائے گی. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے چھت کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرما دیا جو آدمی روزہ رکھتا ہے فرشتے اور مچھلیاں اس کے واسطے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. جب 13 تاریخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ 13 دن منحوس ہو گئے. یہاں اگر کسی کے چہرے پر ایک پھوڑا پھنسی ہو جائے تو اس کو کتنی نفرت ہوتی ہے، ویسے پھوڑے پھنسی ان کے پورے بدن پر ہو گئے. ان سے پیپ نکلتا تھا. اتنے بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ لوگوں نے اپنی بستی سے ان کو باہر نکال دیا. یہ نبی ہیں. بیماری میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. آج مسلمان اپنا قائد سلمان خان شاہ رخ خان کو سمجھتا ہے. ہمیں اپنے قائد سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا قائد مر گیا مٹ گیا مسجد اقصیٰ کو بچانے کے خاطر بچاتے مر گیا، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ سلمان خان کی مووی کب آ رہی ہے؟ زمانے ہو گئے سلمان خان کی مووی نہیں آ رہی. بڑا پریشان ہے. ایسا لگتا ہے اس کے پاس اگر فون نمبر ہو تو یہ فون کر کے پوچھے بھی کیا ہوا آپ کی مووی کیوں نہیں آ رہی. اسلام کا دشمن یہ ہے ہمارا ہیرو. ہمارے ہیرو یہ ہے اسماعیل ہانیہ ہمارا ہیرو ہے جو ہماری اپنی مسجد کو، وہ سب کی مسجد ہے، کسی ایک انسان کی مسجد نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ تمام مسلمانوں کی ہے. اس مسجد اقصیٰ کو بچاتے آپ شہید ہو گئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو عزیز ساتھیو، محرم کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم کا ہے اور دوسرا سفر کا مہینہ ہے. لیکن سفر کے مہینے میں کچھ جاہل لوگوں کی وجہ سے، کچھ بے دین لوگوں کی وجہ سے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو حضور کی سیرت کو عام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو ان جاہلوں کی وجہ سے، بے دین لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ باتیں ایسی پھیلا دی ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. بعض لوگ ایسے ہیں وہ شیعہ ہیں جو محرم کا مہینہ کو منحوس بولتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، جو ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہی ساتھ رہتے ہیں، ہماری بستی میں رہتے ہیں اور ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر، دماغ اور ذہن کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. یہ جو بات پیدا ہو گئی ہے یہ کم علم کی وجہ سے بات پیدا ہو گئی ہے، کم علم اور کم عقل کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھے، حضور کی سیرت کو پڑھے، حضور کی زندگی کو پڑھے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری باتیں یا تو دشمنوں نے پھیلائی ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یا کم علم لوگوں نے، کم عقل لوگوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں پوری دنیا کے اندر. ورنہ اصل میں اور حقیقت میں دیکھا جائے تو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، 365 دن اللہ نے بنائے ہیں. تو جو اللہ نے بنائے ہیں جو مہینے، ان مہینوں میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا منحوس ہے؟
اس میں دو باتیں ہیں، یا تو منوس ہے اللہ نے نہیں بتایا تو اللہ پر اعتراض ہے معاذ اللہ، یا اللہ نے بتایا ہے تو وہ کہیں ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بتایا بھی نہیں، بتایا تو کہیں ہوتا، جب اللہ نے بتایا نہیں تو معلوم ہوا کہ ہماری باتیں ہیں، ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور دین و اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے اصل بے بنیاد باتیں ہیں اور باطل عقیدے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ جو باتیں پھیلائی ہیں دشمنوں نے پھیلائی ہیں، جو اسلام کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام کے اندر مسلمان اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی ایسا کام کرے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو جو چند لوگ ایسے ہیں جو یہ بات دیکھ نہیں سکتے اسلام پھیلے، تو انہوں نے یہ بات پھیلا دی ہے۔ تو سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے ساتھ ایک لفظ لگایا، اس لفظ کے لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعتراضات کو ختم فرما دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینوں کو خالی سفر نہیں کہنا ہے، سفر کے مہینے کو سفر المظفر کہنا ہے، یعنی حضور نے اس کے آگے جیسا محرم الحرام ہے، رمضان المبارک ہے، شعبان المعظم ہے، شوال المکرم ہے، یعنی سارے مہینے ہیں، تو اسی طرح سفر کے آگے کیا لگا، سفر المظفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، یعنی جو لوگ یہ بولتے ہیں منحوس ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سفر المظفر کے ہو تم، کیونکہ یہ مظفر کا مطلب ہے کامیابی، تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کا مہینہ تو کامیابی کا مہینہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کیونکہ سفر کا جو اصل معنی ہے، سفر کا معنی ہے خالی، اس لیے لوگ بولتے ہیں یہ خالی کا مہینہ ہے، کیونکہ سفر صفر سے نکلا ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو سفر کے معنی خالی ہیں، تو لوگوں نے اس سے غلط مطلب سمجھ لیا، سب لوگوں نے سوچا کہ سفر کا مطلب خالی ہے، تو معلوم ہی ہوا کہ یہ مہینہ خیر سے خالی ہے، نیکی سے خالی ہے، اچھائی اور بھلائی سے جو ہے، ان تمام جو خیر کے کام ہیں ان تمام خیر کے کاموں سے یہ مہینہ خالی ہے، اس لیے اس مہینوں کو منحوس قرار دے دیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفر المظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خالی کا مہینہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے کیوں کہا منحوس مہینہ ہے؟ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن 4 مہینوں کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، عظمت والے 4 مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں سے ایک مہینہ تو رجب کا مہینہ ہے، لیکن 3 مہینے وہ ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اب محرم کے ختم ہونے کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ سفر کا مہینہ آئے گا۔ اب یہ ایسے مہینے تھے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کے پاس کوئی اسلام نہیں ہے، ابھی حضور نہیں آئے، حضور کی پیدائش سے پہلے، حضور کی جو ہے ولادت سے پہلے ہی ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو 3 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے عظمت والے، احترام والے مہینے ہیں۔ اب وہ لوگ ان 3 مہینوں میں اپنے گھر میں رہتے، کوئی قتل و غارت نہیں کرتے، کوئی چوری نہیں کرتے، کسی کو لوٹتے نہیں، ڈکیتی نہیں ڈالتے، کچھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے، ہمیشہ گھر میں رہتے تھے، 3 مہینے تک گھر میں ہیں۔ اب 3 مہینے جب گھر میں ہیں اور سفر کا مہینہ آیا، اب 3 مہینے سے گھر میں ہے بھائی، یہاں کوئی آدمی اگر 3 دن گھر میں بیٹھ جائے تو فاقے آ جائیں گھر میں فاقے آ جاتے، اور وہ 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب 3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، محرم کا مہینہ ختم ہوا، اب جب سفر کا مہینہ آیا تو سب لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے کوئی جنگ پہ چلے جاتے، کوئی لوٹ مار کرنے چلے جاتے، کوئی ڈھانکہ ڈالنے چلے جاتے، کوئی چوری کرنے چلے جاتے، کوئی جہاد میں چلے جاتے، کیونکہ پیسوں میں جب جنگ کے لیے لے کے جاتے تھے لوگوں کو، تو سارے گھر خالی ہو جاتے تھے، گھر میں یا تو بچے بچے یا عورتیں بچی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے جب سب چلے جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو گئے، تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ تو خالی کا مہینہ ہے، اور ان کے پاس کوئی پیشہ نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، یہی ان کا کاروبار تھا، یہی ان کا روزگار تھا، یا تو لوگوں کو ماریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے، اور کوئی راستے میں مل گیا تو اس کو لوٹ لیں گے، بس یہ ان کا روزگار تھا۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں تھا جیسا اب کا زمانہ ہے، کہیں بھی دکان لگا لو چل جائے گی، کہیں بھی فیکٹری ڈال لو، کہیں بھی کارخانے ڈال لو، کہیں بھی کمپنی ڈال لو، کچھ بھی دکان کھول لو۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، ان کا پیشہ و تجارت اور روزگار یہی تھا، ان کا کاروبار یہی تھا کہ راستے میں چلے جانا، لوٹ لینا، چوری کر لینا، کسی کو مار دینا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، وہ لڑائیوں میں شامل ہو جاتے تھے، پیسوں میں لڑائی لڑنے جاتے تھے، تو ان کا یہی روزگار تھا۔ تو ان کے جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو گئے، گھر خالی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو اس وقت کے زمانے کے لوگ تھے، جو جاہل تھے، زمانہ جاہلیت میں جو کفار مکہ تھے، ان کا عقیدہ ان کا یہ بن گیا کہ یہ تو خالی کا مہینہ، منحوس مہینہ ہے، حالانکہ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی، وہ تو چوری کر رہے ہیں، اب کسی چوری کرنے کی وجہ سے کوئی منحوس مہینہ تھوڑی ہو جائے گا۔ اب یہاں بھی آئے دن کتنے چوری ہو رہی ہیں،
यहाँ भी आए दिन कितनी चोरियाँ हो रही हैं, कितने बैंक लूटे जा रहे हैं, ATM लूटे जा रहे हैं, और कितने लोगों को जो है घरों से घुसकर जो है घरों में सामान चुराया जा रहा है। तो क्या उस दिन को कोई भी नहीं बोलता कि ये दिन मनहूस है कि मेरे घर में इस दिन चोरी हो गई थी? कोई भी नहीं बोलते। तो उन लोगों ने इस महीने का नाम, और जो लोग वो थे कि जिनका घर का आदमी मार दिया गया, जो मकतूलीन है, जिनका घर का आदमी मार दिया गया, या जिनके घर में चोरी हो गई, जिनके घर में किसी ने डाका डाल दिया, वो लोग ये बोलते थे कि ये महीना मनहूस महीना है, कि इस महीने के आते ही हमारे घर में चोरी डकैती हो जाती है, हमारा कोई ना कोई आदमी मारा जाता है। तो ये उनकी सोच थी। इन तमाम सोचों को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ में सारी बातों को ख़त्म फरमा दिया। और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि ला सफ़र, सफ़र कुछ नहीं है, यानी सफ़र का महीना कोई मनहूस महीना नहीं है। हुजूर के एक जुमले में, एक अल्फाज में सारी बातों का जवाब मिल गया। लेकिन अब कोई फिर भी ना माने तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन जब सफ़र का महीना हुजूर ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि एक ही बात का जवाब दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातों का जवाब दिया। फरमाया कि ला अदवा वला तियरता वला हामत वला सफ़र, 4 बातों का इरशाद फरमाया। क्योंकि ये ज़माना जाहिलियत की बात है। लेकिन मुसीबत रोना ये है कि इस वक्त भी बहुत सारे लोग इन चीज़ों का शिकार हैं। अब भी लोग बोलते हैं सफ़र का महीना मनहूस है, खाली का महीना है। बहुत सारे लोग अब भी शिकार हैं। हालांकि हमारे पास कुरान है, हदीस है, सारी तालीमात हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है 63 साल ज़िंदगी हमारे पास है, हुजूर की पूरी सीरत हमारे पास है, सब चीज़ हमारे पास है। ऐसा ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये पुराना ज़माना नहीं है। ज़माना कहाँ आगे चला गया, लेकिन मुसलमान कौम क्या है, अभी 1400 साल पीछे है। तो हुजूर ने उस मौके पर जब सफ़र का महीना का जिक्र हुआ तो 4 चीज़ें इरशाद फरमाई। फरमाया कि ला अदवा, बीमारी कुछ नहीं है। क्या मतलब कि बीमारी जो एक दूसरे से किसी को लगते नहीं है। अब हमारी सोच क्या है, फ़लाँ आदमी बीमार है, अगर उसके पास गए तो हमारे को बीमारी लग जाती। अगर यही बात होती किसी के पास जाने से बीमारी लग जाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत का क्या सवाब है, इयादत की कितनी फजीलत हुजूर होना बताते। हुजूर ने इयादत का कितना सवाब बताया। कोई आदमी बीमार है, उस बीमार के पास आप गए, अगर कोई आदमी सुबह को जाए तो शाम तक, अगर कोई आदमी शाम को गया तो सुबह तक, 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जो आदमी किसी बीमार की इयादत के लिए गया। अगर बीमारी लगती तो हुजूर कभी भी इरशाद ना फरमाते कि तुम इयादत के लिए जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई यहूदी बीमार हो जाता, कोई ईसाई बीमार हो जाता, कोई मुनाफिक भी बीमार हो जाता, हुजूर को मालूम है कि मुनाफिक है, फिर भी हुजूर उसकी इयादत के लिए जाते। हुजूर ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि मैं फ़लाँ बीमार के पास जाऊँगा तो बीमारी मेरे को लग जाएगी। तो उस ज़माने में जो कुफ़ार मक्का था वो ये सोचते थे कि फ़लाँ आदमी कोई बीमार है, किसी को कोई बीमारी लग गई तो हम उसके पास अगर गए तो हमारे को बीमारी लग जाती। तो इसी तरह एक देहाती देहात के रहने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास ऊँट है, बहुत सारे ऊँट हैं, तो हमारे एक ऊँट को ख़ारिश हो गई। अब मैं अगर इस ऊँट को बाकी ऊँटों में रखूँगा तो उस एक ऊँट से इनको भी ख़ारिश लग जाएगी, तो आप कुछ हल बताएं क्या करूँ। तो हुजूर ने एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, इतना प्यारा जुमला, आज भी अगर मुसलमानों को बात समझ में आ जाती है तो कामयाब है। तो हुजूर ने सिर्फ एक जुमला फरमाया, ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो ऊँट आपके पास इतने सारे हैं, अगर आप इस ऊँट को, जो ख़ारिश वाला ऊँट है, इस ऊँट को इसमें से रखोगे और आपकी सोच ये है कि इस ऊँट को इन ऊँटों में रखा तो उस ऊँट से इनको बीमारी लग जाएगी, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारी ये सोच है, तुम ये बताओ कि पहले वाले ऊँट को बीमारी कैसे आई। भाई वो तो किसी के पास नहीं गया ना। अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें ऊँट अगर इस पहले ऊँट के पास जाने से बीमार हो जाते हैं तो आप ये बताओ कि पहले वाला ऊँट कहाँ गया था। अब भी वही बात है, अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैं फ़लाँ आदमी के पास जाऊँगा तो मेरे को बीमारी लग जाती, तो उसका जवाब भी ये है कि आप ये बताएं कि उस पहले वाले को कहाँ से बीमारी लग गई। तो इसलिए जो छूत छात का मसला है, भाई किसी को छुएंगे, किसी करीब से गुजरेंगे बीमारी के, मेरे को भी उससे बीमारी लग जाती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी मना फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वला अदवा, कि बीमारी ऐसे लगती नहीं है। अगर ऐसा होता, दुनिया की मिसाल जो सबको समझ में आती है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ऐलान कौन करते, डॉक्टर ऐलान करते, भाई बीमारी लग जाती है इसलिए मेरे पास कोई बीमार ना है। हालांकि डॉक्टरों का हल क्या है, वो तो 12 महीने दुआ करता है लोग बीमार हों ताकि मेरा कारोबार चले। अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, जितने भी नर्स बैठी हुई हैं, सारे के सारे बीमार हो जाते। आप खुद सोच लें। लेकिन वो क्या दुआ कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले, दवाखाने वाले क्या दुआ कर रहे हैं, डॉक्टर क्या दुआ कर रहे हैं कि लोग बीमार हो हमारे पास आए, लोग बीमार हो हमारे पास आए, क्योंकि लोग बीमार होंगे वहाँ जाएंगे तो ही तो उनका कारोबार चलेगा। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले डॉक्टर सारे बीमार हो जाते। भाई क्या हुआ, सारे डॉक्टर बीमार हो गए, क्यों बीमार हो गए, वो फलां बीमार आया था, वो बीमार से उस बीमार की बीमारी इस बीमारी को, इस डॉक्टर को लग गई, ये भी बीमार हो गया। कभी आपने सुना नहीं होगा
کتنا بھی بیمار کوئی آدمی ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر کبھی یہ نہیں بولتا ہے کہ بھئی میرے کو چھوت چھات کا مسئلہ ہے, تم آ گئے تو تمہارے کو دیکھ کے میرے کو بیماری ہو جاتی. کسی ڈاکٹر نے آج تک یہ نہیں بولا. تو جب ڈاکٹر نے یہ بات نہیں بولی ہے تو معلوم ہوا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے. اگر تم کفار مکہ میں سے ہو, ابو جہل کے خاندان سے ہو, تو تم لوگوں کو بھی اس بات پہ یقین کرنا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اہل ابو جہل کے خاندان سے نہیں ہیں, ہم حضور کو فالو کرنے والے, حضور کو ماننے والے ہیں. جب حضور نے ارشاد فرما دیا لا عدویٰ کہ بیماری کچھ نہیں ہے, بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے, تو بات ختم ہو گئی. یہ دوسری بات. پہلی بات سفر کے بارے میں, دوسری بات بیماری کے بارے میں. تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی ولا طیرۃ کہ پرندے سے کچھ نہیں ہے. کیا مطلب؟ جو کفار مکہ جب سفر میں جاتے تھے, آج بھی ایسے لوگ ہیں, سفر میں جانا ہے, اب سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے آزو بازو جو درخت ہے اس درخت کو دیکھتے اور ایک پتھر گھر میں سے لے کے آتے تو اس درخت پر پتھر کو مارتے. اب ان کی سوچ یہ تھی کہ اس درخت پر جو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ دائیں طرف جاتے ہیں تو مجھے سفر کرنا ہے, میرا سفر آسان ہوگا. اگر وہ بائیں طرف جاتے ہیں تو میرا سفر کرنا منحوس ہوگا, مجھے اب سفر نہیں کرنا ہے. اس کو بولتے بدشگونی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک کہ بدشگونی شرک ہے, بدفعلی شرک ہے. آدمی بدشگونی نہ لے. اب وہ پرندہ ہے بیچارہ, اس کو کیا معلوم تم کہاں جا کے مرتے آج. وہ تو پرندہ ہے بیچارہ, اس کو جدھر دل کرے گا ادھر بھاگے گا. لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر وہ پرندہ دائیں طرف جا رہا تو میرا سفر آسان ہوگا, مجھے سفر میں کوئی حادثہ نہیں آئے گا, سکون سے میرا سفر کٹے گا. اگر لیکن بائیں طرف گیا پرندہ تو اب مجھے سفر نہیں کرنا ہے. تو اسی طرح مارتے اور پرندے کو دیکھتے. اگر بائیں طرف چلا گیا تو خاموش آ کے گھر میں بیٹھ جاتے, پھر سفر نہیں کرتے تھے. تو حضور نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ یہ بدشگونی ہے, بدشگونی شرک ہے. کوئی آدمی پرندے سے بدشگونی نہ لے. اس لیے میں تو ایک بات بولتا ہوں, کسی آدمی کے باپ مر گئے, انتقال ہو گئے کسی آدمی کا والد صاحب, جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے. اب والد صاحب کے انتقال ہو گئے, فون آیا کہ آپ کے والد صاحب انتقال ہو گئے. ابھی نہ باہر جائے گا, پہلے پرندے کو دیکھے گا اور پرندے کو پھر مارے گا. پرندہ اگر غلطی سے بائیں طرف چلا گیا, اب خود بتاؤ کہ یہ آدمی سوچے گا یہ بات؟ کیوں ادھر تو باپ مر گیا, لیکن یہ آدمی کب سوچتا جب خالی ہے. ویسے وہم آدمی, جو وہمی آدمی ہے, جو شکی آدمی ہے, جس کو وہم پیدا ہو گیا. دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے, وہم کا کوئی علاج نہیں ہے, شک کا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے, بڑی سی بڑی بیماری کا علاج مل جائے گا, لیکن وہم کا اور شک کا کوئی علاج نہیں ہے. تو شکی آدمی کیا کرے گا؟ باپ مر گیا تب بھی یہ سوچے گا کیا؟ فون آ جائے کہ بھئی آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بھائی جان کا کسی کا گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, پھر بھی کوئی پرندے کو مار کے دیکھے گا کہ پرندہ دائیں طرف جاتا بائیں طرف جاتا؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا. یا دبئی کا ٹکٹ لگ گیا, دبئی کا ویزا لگ گیا, بھائی دبئی کو جانے کا ہے اور رات کی فلائٹ ہے, اب صبح میں انہیں پرندے مار رہا. پرندے اگر غلطی سے بائیں طرف چلا گیا تو نہیں جائے گا, نہیں جائے گا, جاتا ضرور جاتا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہمی باتیں ہیں, اور یہ ساری باتیں اور سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے, ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے, جو مذہب اسلام کے نام پر دھبا لگے ہوئے ہیں, جنہوں نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں ہے, وہ بدشگونی, اس طرح کی بدشگونی جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. کوئی آدمی بدشگونی نہ لے, کسی پرندے سے, کسی جانور سے کوئی آدمی بدشگونی نہ لے. یہ تین باتیں. پہلی بات ہے سفر کے بارے میں ارشاد فرمائی, دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے بارے میں ارشاد فرمائی, تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے بارے میں ارشاد فرمائی, چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ولا حامۃ. اس زمانے میں جو کفار مکہ تھے ان کی آج بھی سوچ یہی ہے, آج بھی 1400 سال کے بعد بھی مسلمان وہی ہیں 1400 سال پیچھے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے گھر پر الو آ کے بیٹھ گیا اور الو آ کے بول گیا تو لوگ یہ سوچ یہ ہے کہ الو میرے گھر پہ بیٹھا, اب میرا گھر تھوڑے دن کے بعد ویران ہو جاتا, تھوڑے دن کے بعد میں ویران ہونے والا ہوں, برباد ہونے والا ہوں. الو کہاں بیٹھے گا پھر بتاؤ آپ؟ الو یا تو درخت پر بیٹھے گا, کسی کے گھر پر بیٹھے گا. الو کا کوئی کارخانہ تھوڑی ہے, الو کی کوئی بلڈنگ تھوڑی ہے, کوئی محل تھوڑی الو کے واسطے. وہ الو جہاں وہ پرندہ ہے, اس کا دل کرے جہاں وہاں بیٹھ جائے گا. لیکن لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر میرے گھر پر الو بیٹھ گیا تو اب یہ گھر ویران ہو گیا, اور الو کا میرے گھر پر آنا یہ نحوست کی علامت ہے. اس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے, الو ہمارے گھر پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اب وہ پریشان ہو گیا, الو بیٹھ گیا, اب تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ولا حامۃ, ایسا نہیں ہے. الو سے بدشگونی نہ لی جائے. الو اگر بیٹھ گیا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ورنہ بڑے بڑے محلات دیکھیں آپ, تاریخی مقامات دیکھیں, جو تاریخی بلڈنگ ہے اور تاریخی بڑے بڑے محل ہیں جو راجہ مہاراجہ نے بنائے, وہ کیوں برباد ہو گئے؟ بتاؤ کیوں برباد ہو گئے؟ بھائی وہاں کے الو بیٹھے کیا؟
وہ تو اتنا بڑا محل ہے, چاروں طرف ان کے جو ہے وہ فوجی اوپر کھڑے ہوئے ہیں, گن مین کھڑے ہوئے ہیں اور بندوق اور وہ سب لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کسی الو تو دور کی بات ہے, ایک چھوٹا سا پرندہ بھی نہیں آ سکتا, پھر بھی وہ محل آج ویران ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ محل جو ویران ہوں گے وہ خود کی نحوست سے ویران ہوں گے, خود کے بدعملی کی وجہ سے ویران ہوں گے, کسی الو کے بیٹھنے سے کوئی محل ویران نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی کہ سفر کچھ نہیں ہے, سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, اور بیماری ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے, اور پرندے سے کوئی آدمی بدشگونی نہ لے, اور الو کا بیٹھ جانا گھر پر کوئی بدشگونی نہیں ہے, کوئی آپ کا گھر ویران نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے عقیدے تھے کفار مکہ کے عقیدے تھے. اس وقت اسلام نہیں تھا, ان کے پاس قرآن نہیں تھا, حدیثیں نہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی, سیرت نہیں تھی. آج ہمارے پاس سب چیزیں ہیں, پھر بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی مسلمان, جب ایسا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اتنا جو ہے فاسٹ زمانہ ہے, اس فاسٹ زمانے میں مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی سفر کا مہینہ جو وہ منحوس مہینہ ہے. اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر. اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے جو 13 دن شروع کے وہ منحوس مہینے ہے, اور ان 13 دنوں کے لوگوں نے نام بھی رکھ دیا ہے جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے. اب کسی عورت کو, جو پرانی عورتیں ہیں بڈھی, ان کو پوچھ کے دیکھو, وہ حالانکہ 12 مہینے کا نام ان کو یاد نہیں ہے, لیکن جب سفر کا مہینہ آئے گا تو 13 تیزی کے نام سے فوراً خوش ہو جائے گی, 13 تیزی کا مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شروع کے جو 13 دن ہیں ان کا نام 13 تیزی رکھ دیا, ان کو منحوس بھی قرار دے دیا ہے. کیوں منحوس قرار دیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ان 13 دنوں میں, جو سفر کے 13 دن شروع کے, ان 13 دنوں میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں, پریشانی نازل ہوتی ہے, مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, بیماری نازل ہوتی ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آسمان سے, آپ خود بتائیں, آسمان سے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں, خیر نازل ہوتی ہے. آسمانوں سے تو ہمارے لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خیر کے فیصلے ہمارے لیے نازل ہوتے ہیں. اب بتاؤ, آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ لوگ ظالم بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریشانی برسا رہے ہیں, معاذ اللہ کتنی بڑی بات ہے, اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کسی پر پریشانی برسائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان قرآن کریم کے اندر فرما دیا, ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ تمہارے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے تمہارے گاؤں میں, ملک میں, بستی میں, اور تم پر خود پر جو پریشانی آ رہی ہے تمہاری بدعملی کی وجہ سے آ رہی ہے. تم نیک بن جاؤ, ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ لوگ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں, حالانکہ آسمانوں سے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن جو آدمی یہ بولے کہ آسمانوں سے بیماری نازل ہو رہی ہے, آسمانوں سے پریشانی نازل ہو رہی, تو یہ آدمی اپنی خیر بنائے, اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. یہ آدمی اللہ پر الزام لگا رہا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں لوگ, ان 13 دنوں میں گھر سے باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ کیونکہ مصیبت نازل ہوتی ہے. غلطی سے اگر میں باہر چلا گیا تو مصیبت میرے اوپر آ جائے گی. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان چیزوں کے لیے چھت کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں دعا کر رہے ہیں, اب ہم جو بول رہے ہیں یہ باتیں اللہ تک پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے. یہ جو دعائیں ہیں, جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, تسبیحات جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ آپ یہ سوچو کہ اللہ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. حالانکہ چھت بیچ میں پھر کہیں کو پہنچ رہی ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس جو ہماری باتیں جائیں گی یا اللہ کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوں گی ان کے لیے چھت کی ضرورت نہیں ہے. چاہے کوئی آدمی 7 تالے کیا 14 تالوں کے اندر بیٹھ کر پڑھے, یا 14 تالوں کے اندر بیٹھ کر کوئی آدمی گناہ کرے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 14 دن 13 دن گھر سے نکلتے نہیں ہے, گھر میں رہتے ہیں. جب 13 دن ہو جاتے ہیں تو 13 تاریخ کو کیا کرتے ہیں, بعض لوگ کالے چنے ابالتے ہیں, اور کالے چنے ابال کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, تاکہ یہ چنے تقسیم کرنے کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت ٹل جائے. قرآن کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, نماز کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, اللہ سے دعا کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی, لیکن چنے ابال کر یہ سوچنا کہ جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مصیبتیں چلی جائیں گی, تو عجیب سی بات ہے. اور بعض لوگ کیا ہے, وہ آٹا لیتے ہیں, آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتے ہیں, سمندر میں جاتے ہیں اور مچھلی کو ڈالتے ہیں. کیا کہ مچھلیاں کھائیں گی تو مچھلی میرے واسطے دعا کریں گی. تو جب مچھلی میرے واسطے دعا کریں گی تو مچھلیوں کی دعاؤں کی برکت سے جو مصیبت آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دعائیں لینی ہے تو انسانوں کی دعا لی جائے. مچھلیوں کی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. مچھلی کتنا کھائیں گی, کب کھائیں گی, کیا کھائیں گی, یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. کبھی کسی کے گھر میں آئی مچھلی, بول لیں میں فلاں سمندر میں رہتی ہوں, میرے واسطے کھانا ڈالو. جتنے بھی دنیا کے اندر جانور ہیں ان تمام جانوروں کی کھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. ان تمام جانوروں کو اللہ کھلاتے ہیں. کسی انسان کے بس میں وہ بات نہیں ہے کہ کسی جانور کو کھانا کھلا سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی پوری دنیا کی, لیکن صرف ایک مچھلی, جو کھانا انہوں نے پوری دنیا کے واسطے بنایا, ایک مچھلی آ کر وہ کھانا کھا گئی, صرف ایک مچھلی. تو کسی جانور کو ہم کھانا نہیں کھلا سکتے, ہر جانور کی کھانا کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اگر کسی کو دعا لینا ہے تو انسانوں کی دعا لے, غریبوں کی دعائیں لے, یتیموں کی دعائیں لے, بے سہارا لوگوں کی دعائیں لے, بیواؤں کی دعائیں لے,
جن لوگوں کا والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا ان کی دعائیں لیں. یہ سوچنا کہ مچھلی میرے واسطے دعا کریں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا جو آدمی روزہ رکھتا ہے فرشتے اور مچھلیاں اس کے واسطے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. روزہ رکھو. اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے واسطے بھی فرشتے اور مچھلیاں دعا کرتے ہیں، مچھلیاں اس کے واسطے دعا کرتی ہے. اور جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے. وہ سب لوگ اس کا قرآن سنتے ہیں. جب قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اور بند کر دیتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو کسی مچھلی کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھو تو فرشتے دعا کریں گے، مچھلی دعا کریں گے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک کام کرو. جو آدمی نیک ہوگا تو فرشتے خود بخود اس آدمی کے واسطے دعا کریں گے. مچھلیاں سمندر میں اس کے واسطے خود بخود دعا کریں گی. اگر کوئی آدمی نیک ہے، کوئی آدمی بدکار ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، وہ چاہے آٹے کی گولیاں پوری دنیا کے لوگوں کو کھلا دے پھر بھی اس کے واسطے رحمتیں اترنے والی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جب 13 تاریخ ہوتی ہے تو سورہ مزمل کا ختم دیتے ہیں. سورہ مزمل کا ختم، گھر میں سورہ مزمل کا ختم کرانا کہ سورہ مزمل کی برکت سے جو گھر کے اوپر پریشانی نازل ہو وہ ساری پریشانی ٹل جائے. قرآن کا پڑھنا اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا چاہیے. صدقہ کرنا اچھی بات ہے، صدقہ کرنا چاہیے. لیکن یہ سوچنا کہ 13 کو ہی کرانا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت عمل ہے. اس عمل کو ختم کیا جائے گھر میں سے. اگر کسی کے گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بدشگونی ہے. یہ سوچنا ہے کہ بھئی سفر کے 13 دنوں کے اندر آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے، بدشگونی ہے. اور بدشگونی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے. یعنی جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت میرے لیے منحوس ہے، یہ مہینہ میرے لیے منحوس ہے، یہ وقت میرے لیے منحوس ہے، تو وہ آدمی شرک کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ وقت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. یہ دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اگر کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دے کہ فلاں دن منحوس ہے، اس دن تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، اس دن مسجد میں اذان نہیں ہونا ہے، اس دن مسجد کے دروازے بند رہیں گے، اس دن کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا. جب اللہ نے اس بارے میں اعلان نہیں کیا تو ہمیں اس بات پر یقین بھی نہیں کرنا ہے. یہ تو پہلی وجہ ہے. جو آدمی سفر کے مہینے کو 13 دن کو، جو شروع کے 13 دن ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں، پہلی وجہ ہے. لوگ یہ بولتے ہیں کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ سفر کے شروع کے 13 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. جب 13 تاریخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ 13 دن منحوس ہو گئے. عجیب سی بات ہے، بتاؤ. اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی. اگر حضور بیمار ہوتے، یہ تو سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے. اگر سفر کے مہینے میں حضور بیمار ہوتے تو حضور کی وفات ہی سفر کے مہینے میں ہوتی. حضور کی وفات کب ہوتی؟ سفر کے مہینے میں ہوتی. اور بیماری کا آنا کوئی نحوست کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ بیماری نحوست کی بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. اب یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیماری ایک نحوست ہے، منحوس ہے، تو بیماری آ جانے کی وجہ سے 13 دن منحوس ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. طبقات ابن سعد، سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی اور فتح الباری میں یہ صاف روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیمار ہوئے؟ 29 صفر کو بیمار ہوئے. اور سیرت مصطفیٰ میں صاف یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تھے. اس دن حضرت میمونہ کی باری تھی اور وہ بدھ کا دن تھا اور وہ 29 صفر تھی. یعنی آخر میں بیمار ہوئے. بیمار تو ہوئے سفر میں، لیکن سفر کے آخر میں بیمار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بیمار نہیں ہوئے. 13 دن کون سے ہیں؟ ربیع الاول کے 11 دن ہیں اور سفر کے 2 دن. کتنے دن ہو گئے؟ 13 دن ہو گئے. 13 دن بیمار تو ہوئے، لیکن 13 دن کب بیمار ہوئے؟ ربیع الاول کے شروع میں اور سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بنا دلیل کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اگر ہم یہ سوچیں بیماری منحوس ہے، بیماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بیماری نحوست نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ بیماری نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو پھر نبی کیوں بیمار ہو گئے؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آپ 18 سال تک بیمار تھے. ایسے بیمار نہیں کہ ان کو فیور تھا، ایسے بیمار تھے کہ ان کے بدن پر اتنے پھوڑے ہو گئی. یہاں اگر کسی کے چہرے پر ایک پھوڑا پھنسی ہو جائے تو اس کو کتنی نفرت ہوتی ہے، ویسے پھوڑے پھنسی ان کے پورے بدن پر ہو گئے. ان سے پیپ نکلتا تھا. اتنے بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ لوگوں نے اپنی بستی سے ان کو باہر نکال دیا. یہ نبی ہیں. اگر بیماری منحوس ہے تو نبی پر کیوں بیماری آ گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد رہتا تھا. 6 مرتبہ ان کو پیٹ میں درد ہوا. کہ پیٹ کا درد بھی بیماری ہے نا. اگر
بیماری منحوس ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں نابینا ہو گئے، تو نابینا ہونے بھی ایک بیماری ہے نا۔ اگر بیماری منحوس ہے تو پھر یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے والد صاحب ہیں، پھر کیوں بیمار ہو گئے آپ؟ تو ان تمام چیزوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بالکل نابینا ہو گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں، خیبر کے بعد 7 ہجری کو خیبر ہوئی، خیبر کا اور محرم کا مہینہ تھا، تو لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا بکری کے گوشت میں ملا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بیمار رہے۔ اگر بیماری منحوس ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کیوں بیمار رہے؟ اگر کسی آدمی کو بیماری کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس قرار دینا ہے تو پھر 6 مہینوں کو منحوس قرار دیا جائے کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، جمادی الثانی تک ان 6 مہینوں کو منحوس قرار دیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بیمار تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری نحوست نہیں ہے، بیماری تو ایک نعمت ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا بلا نہ کہو، بخار جب آتا ہے تو بخار آنے کی وجہ سے آدمی کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ سردی کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، وہ بیمار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کی عیادت کے لیے آئے، تو حضور نے پوچھا کیسی طبیعت ہے، تو ان کو بخار تھا، بخار کے بارے میں انہوں نے برا بلا کہا، تو حضور نے ان کو منع فرمایا کہ آپ بخار کے بارے میں برا بلا نہ بولیں، آپ بخار تو بہت اچھی چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ کیسے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بخار سے آدمی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ بیماری تو نعمت ہے، اور بخار سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی آدمی کو بخار ہوا اور وہ آہ کرتا ہے، بخار ہوتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو تو آہ کرتا ہے، تو جب وہ آہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جتنی مرتبہ آہ کرے گا ہر آہ پر اس کے نامہ اعمال میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور کوئی آدمی بیمار ہوا اور سانس لیتا ہے، ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں ہر سانس کے بدلے میں اس کو 1 درہم صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور جب کہیں درد ہوتا ہے، بہت زیادہ کہیں درد ہوتا ہے اور درد پر کراتا ہے، جتنی مرتبہ درد ہوا اس درد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ہر درد پر اس کو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے۔ اور بیمار کوئی آدمی ہے، بیمار آدمی کروٹ لے رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ، کیونکہ بیمار آدمی بے چین ہوتا ہے۔ ہم تو اگر رات میں سو گئے، جیسا رات میں سوئی صبح ویسے اٹھتے ہیں، لیکن بیمار آدمی کا وہ حال نہیں رہتا ہے، بیمار آدمی 50 کروٹیں لیتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیمار کروٹ لے رہا ہے تو اس کو ہر کروٹ پر 1 تہجد کا ثواب لکھا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیماری تو نعمت ہے، بیماری کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور آگے سنیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیمار ہونے کے بعد 40 مرتبہ اس نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیا 40 مرتبہ، جب وہ بیماری سے صحت یاب ہوگا، شفا یاب ہوگا، تو ایسا بیماری سے اٹھے گا جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی بیمار ہوا اور بیماری میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیتا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کہاں ہوگا قیامت کے دن؟ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور قیامت کا دن ہوگا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کو بڑے بڑے محل دیے جائیں گے، ان کو عالیشان جو ہے وہ سواری دی جائیں گی، ان کو بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے، تو بعض لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ سے پوچھیں گے اللہ ان کو اتنے انعامات کیوں، اتنے بڑے بڑے محل کیوں، اتنی ساری نعمتیں کیوں ہمارے پاس، حالانکہ ہم بھی جنتی ہیں، ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں جو ان کے پاس نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بیمار ہوئے اور اپنی بیماری پر صبر کیا، اپنی بیماری پر صبر کیا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم اتنا بیمار ہوتے دنیا میں کہ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا، کینچی سے اگر سوئی چپ جائے، کانٹا چپ جائے کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنت میں بولیں گے کہ ان کے جو انعامات جو ہمیں مل رہے ہیں ہمیں بھی وہ انعامات ملنے چاہیے تھے، اگر چاہے ہم اتنے بیمار ہو جاتے کہ ہمارے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ بیماری نعمت ہے، بیماری منحوس نہیں ہے، بیماری نحوست نہیں ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل کرے، نفس کے غلام نہ بنے، جو نفس نے کہا، جو میں نے سوچ لیا، جو میرے دل نے کہا میں وہی کروں گا، بلکہ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں۔ اسلام تمام جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کے اندر نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہے۔ وہ سفر کا مہینہ چلتا رہے گا، وہ باتیں ابھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو سب کو یہ سوچنا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیمات آ گئی ہیں تو
اب ہمارے لیے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر کوئی مہینہ دن منحوس ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے. تو ان باتوں کو یاد رکھیں. انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوں گی. ایک اور بات بڑی دکھ کی بات ہے اور بہت غم کی بات ہے. فلسطین کو جانتے ہیں آپ؟ فلسطین کہاں ہے؟ یہاں بالاجی نگر پار کرا تو یہاں فلسطین ہے. کہاں ہے فلسطین؟ سب کو معلوم ہے. تو فلسطین کے رہنما اور قائد تھے جن کا نام کیا ہے؟ اسماعیل ہانیہ جن کا نام ہے. تو 31 تاریخ بدھ کے دن ان کو شہید کر دیا گیا. ایرانیوں نے ان کو شہید کیا. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ابراہیم رئیسی جو ایران کے حاکم تھے ان کی وفات ہو گئی. وفات ہوئی نہیں بلکہ وفات ان کو کرا دیا گیا, ان کو مار دیا گیا, کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے. جو آدمی اسرائیل کے خلاف اس وقت ہے, یہ مائک بند کر دو, جو آدمی اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے, اسرائیل اس آدمی کو کسی کو زندہ نہیں چھوڑ رہا ہے, ہر آدمی کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. اب ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم رئیسی ہمارے خلاف ہے تو ہیلی کاپٹر میں لے جا کر ان کو جو ہے ختم کرا دے گا. ان کے بعد جو ایک نیا بنا یا بننے والا ہے تو وہ بننے والا تھا تو اسی کی حلف برداری کے لیے جو اسماعیل ہانیہ ہے ان کو بلایا گیا. اب یہ جو بننے والا ہے یہ یہودیوں کا غلام ہے, یہودیوں کا ایجنٹ ہے. جیسا کہ سلمان ہے جو اب محمد کہتے ہوئے ہمارے کو شرم آتی ہے, اس کو محمد نہ کہ خالی سلمان کہے, اس کو محمد بن سلمان بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا خوبصورت نام اور ایسا بد کردار آدمی, ایسا بدنصیب بدتمیز آدمی, اب اس کا نام کے ساتھ محمد نہ لگائیں. جب بھی میں سلمان بولوں گا تو یہ سلمان نہیں ہے انڈیا کا, یہ سلمان وہ ہے. ہمیں اس سے بھی نفرت ہے, ہمیں اس سے بھی نفرت ہے. جو ہمارے دین کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, وہ ہمارا بھی دشمن ہے, وہ سب کا دشمن ہے. تو ان کو بلایا اور بلا کر ان کی دعوت کی گئی, دھوکے سے بلایا, اور رات کو 2 بجے جب وہ سو رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا, بم ڈال دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہودی اتنا ڈرپوک ہے کہ دن میں تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا, دن میں تو بات ہی نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کب آیا؟ رات میں 2 بجے ان کے اوپر دھوکے سے بم ڈالا گیا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ حافظ تھے, وہ عالم تھے, وہ مولانا تھے. ان کے حلیے پہنا جائے, وہاں کا ایسے پہناوا ہے. آپ نے دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں مصر کے, ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. وہاں کا پہناوا ایسا ہے. وہ حافظ اور عالم تھے, ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے. ابھی اگر وقت رہا تو میں آپ کو ان کی آواز سناؤں گا, اگر وہ سنا دی تو وقت ہی ختم ہو جاتا. ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے, قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے. ہم جیسا چندی چور پوری زندگی میں ایسا قرآن نہیں پڑھ سکتا جیسا وہ قرآن پڑھتے ہیں, اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. لیکن وہ فلسطین کے قائد تھے, اسرائیل کے خلاف تھے. تو اسرائیل والوں نے سوچا جب تک یہ رہیں گے تو ہماری دال گلے گی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, شہداء, دیکھو شہداء کا تذکرہ کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کا تذکرہ فرمایا تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے شہیدوں کا تذکرہ. امام حسین شہید ہے تو ہم ان کا تذکرہ کرتے نہیں کرتے؟ ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, ان کا ذکر کرتے کیوں؟ کیونکہ یہ شہید ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہے, ان کا ذکر کرتے کیوں؟ یہ شہید ہے. ان کا ذکر کرنا, شہداء ہیں, ان شہداؤں کا ذکر کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, یعنی اللہ نے جب شہداء کا ذکر فرمایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے شہداء کا ذکر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو نہیں معلوم. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا قائد کون ہے. آج مسلمان اپنا قائد سلمان خان, شاہ رخ خان کو سمجھتا ہے. ہمیں اپنے قائد سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا قائد مر گیا, مٹ گیا, مسجد اقصیٰ کو بچانے کے خاطر بچاتے مر گیا, لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں یہ بتاؤ کہ سلمان خان کی مووی کب آ رہی ہے؟ زمانے ہو گئے سلمان خان کی مووی نہیں آ رہی, بڑا پریشان ہے. ایسا لگتا ہے اس کے پاس اگر فون نمبر ہو تو یہ فون کر کے پوچھے بھائی کیا ہوا, آپ کی مووی کیا کیوں نہیں آ رہی؟ اسلام کا دشمن یہ ہے ہمارا ہیرو. ہمارے ہیرو یہ ہے اسماعیل ہانیہ, ہمارا ہیرو ہے جو ہماری اپنی مسجد کو, وہ سب کی مسجد ہے, کسی ایک انسان کی مسجد نہیں ہے, تمام مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ تمام مسلمانوں کی ہے. اس مسجد اقصیٰ کو بچاتے آپ شہید ہو گئے. تو ہمارا ہیرو کون ہے؟ اسماعیل ہانیہ ہمارا ہیرو ہے. آج فلسطین کے لوگوں نے کیا کہا؟ اسماعیل ہانیہ کے جانے سے ہم لوگ یتیم ہو گئے, ہم لوگ اکیلے پڑ گئے, ہم لوگ یتیم ہو گئے. ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ اگر ہمارا کوئی لیڈر مار دیا جائے تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟
ان کا لیڈر مار دیا گیا، آپ یہ سوچیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو ہمارے رہنما، ہمارے قائد، ہمارے آئیڈیل اور ہم جن کے نقش قدم پر چلیں گے وہ کون ہیں؟ وہ فلسطین کے لوگ ہیں، وہ فلسطین کے لاکھوں لوگ جو شہید ہو گئے مسجد اقصیٰ کو بچاتے بچاتے۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کے مہینے میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ لیکن دوسری عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے جو شہید ہوئے، ان کے ساتھ 70 لوگ تھے جو شہید ہوئے، صرف 2 کم تھے۔ ان کو بھی دھوکے سے بلایا گیا، ان کو بھی دھوکے سے بلایا گیا۔ وہ بھی ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، یہ بھی ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، وہ بھی نہیں جھکے تو شہید ہو گئے، یہ بھی نہیں جھکے تو شہید ہو گئے۔ ان کو بھی شیعہ لوگوں نے بلایا، ان کو بھی شیعہ لوگوں نے بلایا۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ کوفی تھے، یہ ایرانی ہے۔ حالانکہ کوفی ایرانی کوئی دور دور نہیں ہے، یہ بھی شیعہ، یہ جو ایران کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ جو مسلمانوں کے ہمدرد بنے ہوئے، یہ کوئی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور شیعہ لوگوں کو مسجد اقصیٰ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تو بنو امیہ نے بنائی ہے، اور وہ بنو امیہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو اب تعمیر فرمایا شہادت کے بعد، جب مسجد اقصیٰ جو ظالم جو کئی بادشاہ آئے، بخت نصر آئے، اس نے مسجد اقصیٰ کو بالکل شہید کرا دیا، اور تو ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ اب لوگ جو شیعہ ہیں وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ پر آج ہی اگر یہودی قبضہ کر لیتے ہیں تو شیعہ ایک الفاظ نہیں بولے گا، شیعہ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ جو ہے بنو امیہ کے خلاف ہیں، وہ بنو امیہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو کیوں گالیں دیتے ہیں؟ وہ بنو امیہ کے ہیں، اس لیے گالی دیتے ہیں۔ لیکن اس لیے ایران ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا اگر کوئی دہشت گرد ملک ہے مسلمانوں کے لیے، سنی لوگوں کے لیے، وہ شیعہ ہے، وہ ایران ہے۔ اس لیے ایران کا ہزاروں سال ہو گئے لیکن ایران اپنی فطرت سے باز نہیں آیا۔ انہی لوگوں نے امام حسین کو بلایا دھوکے سے اور شہید کرایا۔ آج اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلا کر شہید کرایا۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ کوفہ تھا، وہ کربلا تھا، یہ ایران ہے، بس اتنا صحیح فرق ہے، ورنہ یہ لوگ ہی ایک ہی ہیں۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قاتلین ہیں، جو اسماعیل ہانیہ کے قاتلین ہیں، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت نازل فرمائے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بیماری اور مسلط نازل فرما دے، ان کو پر سارے عذاب نازل فرما دے، ایسا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نے جو عذاب قاتلین حسین پر نازل فرمایا وہی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نازل فرمائے جو اسماعیل ہانیہ کے قاتل ہیں۔ قاتل یہ لوگ نہیں ہیں، قاتل وہ لوگ بھی ہیں جو خاموش ہیں ان کی شہادت پر۔ وہ روس کے اور وہ چین اور جاپان کے جو لوگ جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی ان کے اندر اسلام نہیں ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر۔ لیکن وہ سلمان جو سعودیہ کا کنگ ہے، لیکن اس نے ایک الفاظ نہیں بولا، یہ بھی کسی قاتلین سے کم نہیں ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے بتا دیا کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ آج معلوم ہو گیا ساری دنیا کو یہ جو سلمان سعودی کا کنگ ہے یہ یہودی کا غلام ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا غلام ہے، یہ مسلمانوں کا کوئی رہنما نہیں ہے، اسرائیل کا غلام ہے۔ آج اسماعیل ہانیہ کی شہادت نے یہ بتا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے بتا دیا کہ منافق کون ہے، کون دغا باز ہے، کون دھوکے باز ہے۔ اس وقت بھی ایرانیوں نے بلایا امام حسین کو، لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی آج بھی اسی فطرت پر زندہ ہیں، آج بھی ان کی فطرت ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن سبا کے خاندانی لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کہ جس نے سارے اہل بیت کو قتل کرایا، سارے اہل بیت کو، آج معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن سبا کے خاندان کے لوگ یہ لوگ ہیں جو آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ یزید تو چلا گیا لیکن یزید اپنے خاندان کو چھوڑ گیا، یزیدی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے جو خاموش ہیں، جتنے بھی لوگ خاموش ہیں اس وقت، وہ لوگ سب منافق ہیں، جس سے جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے۔ وہ سب منافق ہیں، وہ بھی قاتلین، وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ جن لوگوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرایا۔ یاد رکھیں جیسا کہ امام حسین کی شہادت ضائع نہیں ہوئی، امام حسین کی شہادت کے بعد انقلاب آیا اور ایک امام حسین گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر امام حسین کا جذبہ پیدا کیا۔ تو اسماعیل ہانیہ چلے گئے لیکن ان کا جو مشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا وہ۔ لیکن یزید نے کیا سوچا، امام حسین کو میں نے شہید کر دیا، اب میں کامیاب ہو گیا، لیکن 2 سال کے بعد مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، 2 سال کے بعد اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو اس وقت کے جو ظالم ہیں وہ لوگ یہ سوچ رہے کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کرا دیا، اب ہمارا کچھ ہوگا نہیں۔ یزید کو یاد رکھیں، یزید نے بھی یہ سوچا تھا، جو یزید کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ تو منافق جو ہے نا، منافق ہمیشہ یہ چال چلتے ہیں کہ وہ قائد کو مارتے ہیں تاکہ ہمت پست ہو جائے۔ غزوہ احد کے جب ہوا تو دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے، خالی پیلی افواہ اڑا دی تاکہ صحابہ ڈر جائیں، اور امام حسین کو بھی اس لیے شہید کیا گیا تاکہ ان لوگوں کی ہمت پست ہو جائے۔
لیکن واللہ کسی کی ہمت پست نہیں ہوئی. اس وقت صحابہ کی ہمت پست نہیں ہوئی, اور اس وقت اسماعیل ہانیہ کے جانے سے بھی ان کی کسی کی ہمت پست نہیں ہوگی. انشاءاللہ ایک اسماعیل ہانیہ گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اسماعیل ہانیہ کا جذبہ پیدا کریں گے. ان کا مشن ایک ہی تھا کہ کسی طرح مسجد اقصی آزاد ہو جائے. مسجد اقصی, اب ان کی بھتیجی نے کل ہی ایک ویڈیو ڈالی, پوسٹ کی, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. کیا الفاظ ہے. چاچا چلے گئے یا اماں, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں, اور ہم وہی الفاظ بولیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے, ان اللہ مع الصابرین, ہم صبر کریں گے, ہمارے ساتھ اللہ ہے, اور وہ اس دنیا سے بہتر جنت میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مسجد اقصی سے جتنی محبت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اسماعیل ہانیہ کو تھی, شاید کہ کسی آدمی کو اتنی محبت ہو. اور ان کی پوری زندگی ایک ہی تمنا تھی کہ مسجد اقصی آزاد ہو جائے, بس, اور کوئی تمنا نہیں, کوئی تمنا نہیں. ابھی چند دن پہلے انہوں نے ترکی میں جلسہ کیا, ترکی کی جامع مسجد ہے, تو وہاں پر ہمارے ہندوستان کے عالم دین کو بلایا گیا. ایک ہیرا جس کی ہمیں قدر نہیں ہے, جس ہیرو کو ہم پتھر سمجھتے ہیں, کون ہے وہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ. ان کو بلایا ترکی کی جامع مسجد میں. تو ترکی کی جامع مسجد میں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے, لیکن ہمارا ہندوستان کے ایک عالم دین کو بلایا, اور ترکی کی جامع مسجد میں انہوں نے ہاتھ پکڑ کر بٹھایا کہ آپ بیان کریں. جب حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا, تو وہ آپ کے بیان کا فین ہو گیا اسماعیل ہانیہ. اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کے بیان سنے ہیں, لیکن ایسا بیان میں نے کبھی نہیں سنا, اور مجھے آپ کا بیان اتنا پسند آیا کہ عرب میں بھی کوئی آدمی ایسا بیان نہیں کر سکتا ہے. اب مجھے آپ کا اتنا یہ بیان ایسا پسند آیا کہ آپ ایسا کریں, جب آپ یاد رکھیں, انہوں نے کہا کہ آپ یاد رکھیں, مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کہا آپ یاد رکھیں کہ بہت جلد انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد ہوگی. جب مسجد اقصی آزاد ہوگی تو ہم آپ کو بلائیں گے, اور آپ کو مسجد اقصی کے ممبر پہ بٹھا کر آپ سے بیان کریں گے. وہ عالم دین کہاں ہے؟ وہ عالم دین ہمارے ہندوستان میں ہے, لیکن ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ گھومنے جاتے, کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے, کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے, اس لیے گھومنے سے بہتر ہے کہ مولانا سجاد نعمانی کے پاس جائیں, مہاراشٹر, ان سے ملاقات کریں, ان کی دعائیں لیں. ان کی ملاقات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کے ذریعے نجات فرما دیں گے, بخشش فرما دیں گے. کتنا بڑا عالم دین ہندوستان میں, حالانکہ ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں. ہمارے کو اگر معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں کہیں آ رہے ہیں, ہمارے کو کیا کرنا ہے, کان دو. وہ عالم دین یہاں ہے, کیا فرمایا, کیا انہوں نے کیا کہا کہ ہم مسجد اقصی کے ممبر پر بٹھا کے آپ سے بیان کریں گے, اور وہاں بیان اس طرح نہیں ہوتا جس طرح میں کر رہا ہوں, وہاں بیان عربی میں ہوتا ہے. وہ عالم دین ہمارے ہندوستان کے. تو پوری زندگی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسجد اقصی آزاد ہو جائے, لیکن جو یہودی ہیں, اسرائیل ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح مسجد فلسطین جو آزاد ہو. تو اس لیے ان کے واسطے دعا کرنا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے. جمعے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ان کو ایصال ثواب پہنچائے, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو شہید ہو کر مرا نہیں, زندہ ہے, اور جو شہید ہو جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جا کر آرام پاتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اس کو جگہ مل گئی. جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, تو اسماعیل ہانیہ کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. جب ہم ان کے لیے ایصال ثواب پہنچائیں گے تو ہمارا ذکر ہوگا کہاں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا ذکر ہوگا. فرشتے بتائیں گے کہ فلاں آدمی نے ان کو ایصال ثواب پہنچایا ہے. ہر آدمی کو یہ تمنا کرنی چاہیے حضور کے پاس ہمارا ذکر ہو, حضور کے سامنے ہمیں ذکر ہو. تو ہمیں جمعے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانا ہے, تاکہ ہمارا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو. اور جو اسرائیل کی تمام چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے, تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے. مجھے ایک بات بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے, لیکن بتا دیتا ہوں, کیسے بتاؤں سمجھ میں نہیں آتا. ایک ٹک ٹاکر ہیں, انسٹاگرام پر بڑی فیمس ہیں, وہ ہمارے نوجوان اس کے دیوانے ہیں, مرنے مٹنے کو تیار ہیں, کروڑوں میں اس کے فالوورس ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ جنت زبیر. سمجھ میں آیا نا, جنت زبیر. 2-4 تو ہاں کرو بھائی, معلوم ہے میرے کو, معلوم تمہیں. جنت زبیر, اس عورت کا بھی بائیکاٹ کریں. ہمارا ایسی کسی بھی عورت سے, کسی بھی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے کل ہی ایک پوسٹ ڈالی ہے پیپسی پیتے ہوئے, اس نے پیپسی کو پروموٹ کیا ہے, پیپسی کا ایڈ کیا اس نے. حالانکہ یہ پیپسی کہاں سے آ رہی ہے سب کو معلوم ہے, اسرائیل کی ہے. اس وقت جب ظالموں کو بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسرائیل دشمن ہے, لیکن اپنے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور ہمارے مسلمان نوجوان بچے اس کے فین ہیں. فالو کیا ہوا ہے, انفالو کریں ایسے کو, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے اس کا بھی بائیکاٹ کریں کہ جو ان حالاتوں میں بھی, جب ہمارے فلسطین کے لاکھوں مسلمان مر گئے, لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے, اور اسماعیل ہانیہ جو ہمارے قائد تھے, ہمارے رہنما تھے, ان کو بھی دھوکے سے اسرائیل اور یہودیوں نے, ظالموں نے شہید کر دیا گیا. اس وقت بھی وہ جنت زبیر جو مسلمان کا نام رکھ کر جو اسرائیل یہودیوں کی پروڈکٹ ہے ان کا ایڈ دکھا رہی ہے, تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. اور جتنی بھی چیز اسرائیل کی ہے, ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے. اگر ہم وہاں جا کر آزاد نہیں کرا سکتے تو یہیں بیٹھ کر آزادی میں نام تو دکھا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.